السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1, پیوریفائی یور انٹینشنس. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں, میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا, خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے, ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے, ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے, اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس, اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز, جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اس سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے, فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے, تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے, یا رب مجھے معاف کر دے, یا رب تبت الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. تیسری چیز, مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے, تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں, کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے, سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے, قرآن کو کب ٹائم دینا ہے, دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے, راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون, جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے, یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے, میں بڑا گناہ گار ہوں یار, میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار, مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ, دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے, صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں, نمازیں تو خرید لیتے ہیں, قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا, 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا تھی کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہوئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے, ان کو نوٹس کرتے رہے, بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی صدقہ دیتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, لیکن آپ جنت آپ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا, میں نے آج اپنے لوگوں کو, میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا, میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی, میں نے حسد نہیں کیا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کریں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. فورتھ اور ففتھ پوائنٹ, روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو, سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کیا, اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار, مجھے تیرے سے اجر چاہیے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. سکستھ پوائنٹ, ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ, سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ کان کا, آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں.
اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کروں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے، وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ اب دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ، اللہ اکبر۔ میں کوئی بات بتاتا ہوں، whatever the Quran touches it blesses and honors it۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی، it became the best of nights۔ جس منتھ میں داخل ہوا this month of Ramadan became the best of months۔ جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء۔ جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels۔ جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امت۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ and let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims۔ let Quran touch your life this Ramadan انشاءاللہ۔ 8th point is صدقہ کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے۔ ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے۔ الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ کے امید بلال کو بھی کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا، خرچ کرتا جا لوگوں پہ۔ رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، بدو کو پسند آئی بکریاں، آپ نے کہا پسند ہیں؟ ان کا جی رسول اللہ۔ وہ سوچ رہا کہ 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے۔ آپ نے کہا ساری وادی جا تیری، اتنا نوازا کرتے تھے، ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری۔ قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اور اگلا پوائنٹ تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ واللہ جس کو اس رمضان میں تقوی مل گیا اس کے بلے بلے ہو گئے بس، اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا، اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر۔ اور آخری پوائنٹ، یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے، رمضان کے بارے میں ذکر ہے، 184 185 یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے، 187 بھی رمضان کی ہے۔ بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا۔ یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا۔ جو بھی تمہاری لائف میں پرابلمز ہیں نا، واللہ العظیم میں یہ دیکھتا ہوں اپنی لائف میں، اللہ اکبر، کہ مجھے جو چیز چاہیے تھی نا، میں نے رمضان میں اس کے لیے دعائیں کی اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اللہ نے وہ دے دی۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یا رب۔ آپ اس طرح ایکسپیرینس کریں، جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں دل کی، لیکن کس طرح مانگنا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح مانگے رب سے ڈنگے کی چوٹ پہ کہ یہ میرا رب تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کو کیا رکاوٹ ہے، وہ مجھے دے گا۔ دعا پہ یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔